بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان، جلد دوم۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، تقریر نمبر 3، صفحہ نمبر 28۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ لاپرواہی قساوت قلب کا باعث ہوتی ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ مصائب و مشکلات دل کے علاج کے لیے ہیں۔ آج ہم قساوت، سختی قلب اور اس کے علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کی بحث سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی نرمی اور سختی کے گرد گھومتا ہے۔ اگر نرمی ہوگی تو ایمان ہوگا، اور دل میں اگر سختی پیدا ہو جائے تو ایمان ایسے دل میں نہیں ٹھہرے گا۔ ایسے قلب سے خیر کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ پہلے ہم قساوت قلب کے اسباب بیان کر دیں۔ اس کا اہم ترین سبب مختصراً بیان کیا جاتا ہے، بلکہ دل کی سختی قساوت کوئی طبعی فطری امر نہیں ہے، اس کا خلقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان پیدائشی طور پر شقیل قلب نہیں ہوتا، یہ کسبی ہے۔ اگر انسان کا دل پتھر کا ہو گیا ہے تو یہ انسان کے افعال و کردار کا نتیجہ ہے کہ وہ لمحہ بلمحہ اپنے دل کو سخت کر رہا ہوتا ہے۔ خدا نے بشر کو شقیل قلب پیدا نہیں کیا، یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ تغیر تبدیل نہیں ہو سکتا، یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ بلکہ وہ تو پیدائش کے وقت ہی اسی طرح متولد کر رہا ہے کہ ایک قسم کے حق کو قبول کرنے کی آمادگی آ جائے، چی جائے کہ وہ شقاوت کے ساتھ پیدا کرے۔ پہلے ہی سے ہر مولود فطرت پر خلق کیا جاتا ہے، یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان میں کیوں کر قساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا لاابالی پن یا لاپرواہی قلب کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، شہوت رانی کے حصول کے لیے، جس کے ہمراہ بے بند و باری بھی ہوتی ہے، یہ ہے سختی دل کا راز۔ شہوت میں مبتلا شخص 24 گھنٹے کسی کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک عورت یا لڑکی کو گھورتا رہتا ہے۔ جوان نے اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ہوس رانی کے میدان میں یہ بے پرواہی اتنی جرت اور آنکھ انتہائی بے اعتنائی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ جتنی دفعہ بھی شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھو گے، ایک ایک نگاہ کی تصویر دل پر نقش ہوتی رہے گی، اور غلط نگاہوں کے انبار دل میں جمع ہو جائیں گے اور دل پر ہزاروں پردے پڑ جائیں گے۔ یہ وہی آدمی تھا جس کا حال پچھلے سال تک یہ تھا کہ یا اللہ کی صدا سنتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھیں۔ قرآن کی ایک آیت سن کر رونے لگتا تھا، جب کسی یتیم بچے کو دیکھتا تھا اس سے دیکھا نہ جاتا تھا، اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا تھا، یتیم کو روتے نہ دیکھ سکتا تھا، اور اب یتیم کا مال کھاتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہی ہوس رانی، شہوت رانی تھی جو اس کی قساوت قلبی کا سبب بنی۔ آنکھ مٹکانے کا یہی انجام ہے۔ اسی طرح تمام گناہ نظر کا زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے۔ مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا کہ 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑا بھائی 10 سال تک مسجد میں مؤذن کے فرائض انجام دیتا رہا۔ 10 سال کے بعد دوسرا بھائی اس منصب پر فائز ہو گیا، لیکن اس کا چند سال بعد انتقال ہو گیا۔ تیسرے بھائی کو بھی اس منصب کی پیشکش کی گئی تو وہ نہ مانا۔ کہا گیا کہ تمہیں پرکشش تنخواہ دی جائے گی۔ جواب دیا، اگر 100 گنا زیادہ دو گے تب بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ پوچھا، ارے بھائی کیا اذان کہنا برا کام ہے؟ کہا، ہرگز نہیں، لیکن میں مینار پر چڑھ کر اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جس نے میرے 2 بدقسمت بھائیوں کو بے ایمان دنیا سے اٹھا لیا۔ میں اپنے بڑے بھائی کے موت کے وقت اس کے سرانے موجود تھا۔ میں نے چاہا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کروں تو اس نے جھڑک دیا، کہا یہ قرآن کیا چیز ہے، بیکار ہے سب کچھ۔ اسی طرح دوسرا بھائی بھی، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کی، بار الہ یہ 2 بد نصیب برسوں تک نماز جماعت میں شریک رہے اور مسجد کے مینار سے اذانیں دیتے
ان کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود ایمان کے ساتھ نہیں مرے، آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ اللہ نے میری ذات پر احسان کیا۔ ایک روز میں نے خواب کے عالم میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو کہ عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم مجھے بے ایمانی کی وجہ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ خدا نے اس کی زبان کو قوت گویائی عطا کی، کہنے لگا، ہم جب بھی مینار پر چڑھتے تو مینار کی بلندی سے آس پاس کے گھروں میں جھانکتے تھے، عورتوں اور لڑکیوں اور ان کے گھر والوں کے داخلی حالات کا مشاہدہ کرتے، مگر میرا بد نصیب بھائی جب بھی مینار پر چڑھتا اپنے دل پر ظلمت کا ایک نیا پردہ ڈال لیتا، وہ اپنے دل کو گناہ کی آلودگی سے مسموم کر کے نیچے اترتا تھا۔ کئی برس تک اپنے دل پر تیر چلاتے رہے اور اب یہ چاہتے ہو کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، مگر انسان کی موت کے وقت دیکھیے کتنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ خوف اگر ابھی آپ کے قلب میں پیدا ہو جائے، موت کے وقت جب دم نکلتا ہے، اپنے ماں باپ کی موت کو یاد کریں۔ خشیت الہی سے انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس وقت آنکھ جھپکنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ یہ عاجزی اہم ہے جو ابھی آپ کے قلب میں پائی جا رہی ہے، یہ آپ کے اختیار کے ساتھ ہے۔ وہ جبری و تکوینی خضوع و خشوع اہمیت نہیں رکھتی۔ لاابالی شخص کیسے خشوع پیدا کرے گا؟ قرآن کریم اس آدمی کی کس طرح ہدایت کر سکتا ہے؟ قرآن کو ایسے انسان کی ہدایت کرتا ہے جو لاپرواہ نہ ہو۔ یہ وہی کتاب خدا ہے جس کا تمہیں علم ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ لاپرواہ شخص کی قرآن ہدایت نہیں کرتا، اس پر قرآن کی نصیحتیں اثر ہی نہیں کرتی، آہینی کیل پتھر میں پیوست نہیں ہوتی، شکم پوری اور حرام خوری سنگ دل بنا دیتی ہے۔ ساری توجہ پیٹ پر مرکوز ہے اور پیٹ کی خاطر کوئی جرم کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا، اس قدر بے بند و بار ہے کہ جب بس چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی پیٹ میں لذیذ غذا ڈال دے۔ دن بدن دل کی سختی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تمام تر جستجو یہی کہ پیٹ کو لذیذ غذاؤں سے بھرے رکھے۔ میں نہیں کہتا کہ اچھے کھانا حرام ہے، کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ، حد سے زیادہ مت کھاؤ، فضول خرچی نہیں کرو۔ تم چاہتے ہو کہ شکم سیری کرو، حوث رانی کرو اور ایمان بھی تمہارے دل میں جگہ بنا لے، تمہارا دل اس قدر سخت ہو جائے گا کہ اگر یتیم بچے کو تمہارے سامنے مار دیا جائے تو تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عاشور کے ہنگام میں امام حسین اور شیرخوار بچے کا منظر آنکھوں میں گھومتا ہے تو کتنا رونا آتا ہے۔ ہر صاحب دل تھوڑا سا سوچے اور رونے لگے، ہائے حسین پر کیا گزری ہوگی، شیرخوار بچے کو لیے ہیں اور فرما رہے ہیں۔ مقتل کی عبارت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، میں پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہا، فرماتے ہیں کہ بچے کو پانی دے دو، تم خود لے آؤ اور بچے کو لا کر پلا دو۔ فرماتے ہیں تمہارے پیٹ حرام کھانوں سے بھرے ہوئے اور مال حرام نے تمہارے دل ہی باقی نہیں چھوڑے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام خوری قساوت سختی سخاوت قلبی کا باعث ہوتی ہے، گناہ اور قلب کی ناپاکی۔ سر بازار اپنا حسن بیچنے والی عورت، آفس میں، تعلیمی ادارے میں، کوچہ و بازار اور اسکول میں میک اپ کر کے آنے والی عورت، تیرے قلب پہ ہزار پردے پڑے ہیں، کیا ایسی حالت میں دل میں ایمان باقی رہے گا؟ اور کہتی ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ ظاہری پردہ کیا ہوتا ہے؟ اصل پردہ تو آنکھ کا پردہ ہے۔ تم اپنے دل کو ناپاک کر رہی ہو، اس طرح غلیظ و پلید کر رہی ہو۔ ہوش کے ناخون لو، سینماؤں کا رخ کرنے والوں، یہ تمام فحاشی اور عریانیت سینما کے علاوہ کہیں اور سے پھیل رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اپنا وقت گزارتے ہو۔ اے جوان، ان مراکز میں جا کر تم آراستہ عورتوں کو دیکھتے ہو، چاہتے ہوئے تمہارے دل خراب ہوتے ہیں، خیالی سپنوں میں کھو جاتے ہو۔ اگر ناجائز تفریح کا کوئی سامان ہاتھ بھی لگ جائے تو کس قدر درد سر کے بعد تم اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ یہ ساری زحمتیں صرف مختصر سے وقت کی تفریح کے لیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حوث پرستی اور بے-راروی دل کی سختی کا باعث بنتی ہے۔ ایسے دل میں ایمان اور حب خدا اپنا مقام نہیں بنا پاتے۔ اگر آپ لاابالی ہو گئے یا شکم پوری میں پڑ گئے تو بھیڑیے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، صرف اور صرف پیسہ آپ کا مطلوب و مقصود ہوگا۔ جہاں کہیں سے آنے دو تو کچھ عرصے کے بعد کلب جیسے جانور میں اور اس آدمی میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میرے اس بیان کی بے شمار مثالیں ہیں۔
امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں شب عاشور کو عالم خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر کتے حملہ آور ہو گئے۔ ایک چتکبرا کتا دوسرے کتوں سے زیادہ حملہ کر رہا تھا۔ یہ کتا شمر تھا۔ یزید کے انعام و اکرام اور مال و حوث پرستی خواہشات نفس ثانی نے ان کے بدن کو مجسم صورت میں کتا بنا دیا تھا اور امام حسین نے انہیں خواب میں باطنی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ قساوت کا علاج کیا ہے؟ کفر و بے ایمان کی اساس قلب کی سختی ہے اور اس کا علاج اہل بیت نے بتایا ہے، جس کا ذکر ہم بتدریج کریں گے۔ آج اس میں سے اہم ترین کا ذکر کیا جائے گا، موت کا یاد رکھنا۔ اپنی موت کا زیادہ سے زیادہ یاد رکھو۔ موت کی یاد سے مت ڈرو، ایسا کرنے سے موت جلدی نہیں آ جائے گی۔ اپنا کفن تیار رکھو اور پابندی سے اسے دیکھتے رہو۔ مروی کے وہ چیزیں جن سے عمر بڑھتی ہے، ان میں کفن کا آمادہ رکھنا بھی شامل ہے۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک مرتبہ کفن پر نظر ڈال کر کہو اے اللہ اس کو میرے لیے مبارک قرار دے۔ خواتین نے جو مکھنا کفن کے لیے تیار کیا ہے اسے نماز پڑھتے وقت پہن لیا کریں۔ اسی طرح مرد کا عمامہ جو وہ نماز کے دوران پہنا کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے سر پر باندھ دیں۔ یہ مستحب فعل ہے جو قلب کی نرمی کا باعث ہوتا ہے، جس سے نفس قابو میں رہتا ہے، خاشع ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے لیے قبر بنا سکتے ہیں تو اپنی قبر پر جائے، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائے کہ یہ میری آخری آرام گاہ ہے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ پابندی سے اپنے والدین کی قبور پر جایا کریں اور یہ تصور کیا کریں کہ آپ کو بھی جلد ہی ان کے پاس چلے جانا ہے۔ توجہ مرکوز رکھنا اہم ہے۔ موت خبر دے کر نہیں آتی۔ جن کی عمر آپ سے کمتر تھی وہ بھی چلے گئے۔ سکندر اعظم اور چینی بادشاہ کی داستان۔ سکندر اعظم جب مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا چین پہنچا اور اس نے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا، اس دوران وہ اپنے وزراء کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے اسے خبر دی کہ چینی بادشاہ کا ایک نمائندہ ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اجازت دے دی گئی۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ چین کی ہدایت ہے کہ صرف سکندر مرزا کو اس پیغام پہنچایا جائے۔ سب افراد کو ہٹا دیا گیا۔ قاصد نے سکندر سے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، میں خود چین کا بادشاہ ہوں۔ سکندر اعظم نے بڑی حیرانی سے پوچھا تم نے تنہا آنے کی جرت کس طرح کی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا؟ جواب دیا نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم دانا شخص ہو اور عقل مند انسان بیہودہ کام نہیں کرتے، اور ہماری تمہاری بھی کبھی کوئی رنجش بھی نہیں رہی جو تم مجھے قتل کر دو۔ میرے ملک کو حاصل کرنے کے لیے میرا قتل کیا جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ مزاحمت کے لیے عظیم الشان لشکر اور نائب سلطنت بھی موجود ہے۔ وزراء اور روسیہ سب آمادہ ہیں۔ سکندر نے دیکھا کہ عجیب عاقل بادشاہ ہے، کہا بہت اچھا، ہم حاضر ہیں کہ تمہارے ساتھ صلح کر لیں، بشرطے کہ 3 سال تک خراج دیتے رہو، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ چینی بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم اقتصادی طور پر بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ سکندر نے جو کہ فہم اور چالاک شخص تھا کہا اگر 1 سال کا خراج لے لیا جائے تو ناراض نہ ہوگے؟ جواب ملا کیوں نہیں؟ سکندر نے کہا 6 ماہ کا خراج ہمیں دے دو اور تم بہترین شخص ہو، چین کا انتظام سنبھالنے سے عاقل تر اور دانا تر اور کون شخص ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا اور فیصلہ ہوا کہ سکندر اعظم چین کا 6 ماہ کا خراج لے کر چلا جائے۔ چینی بادشاہ نے کہا سکندر صاحب یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ملک کی حدود میں آئیں اور بغیر کچھ کھائے پیے چلے جائیں۔ میں آپ کی اور آپ کے تمام لشکر کی دعوت کرتا ہوں، اب کل دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں گے۔ سکندر نے دعوت قبول کر لی۔ اگلے روز سکندر اعظم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس جگہ آیا جہاں دعوت دی گئی تھی۔ شاہ چین اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر سکندر اعظم کے استقبال کو آیا۔ پہلے تو سکندر وحشت زدہ ہو گیا اور خیال کرنے لگا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ کہنے لگا کیا تم ہمیں فریب دے رہے ہو؟ جواب ملا نہیں، میں نے چاہا تمہیں اپنے عظیم الشان اور تم سے کئی گنا زیادہ لشکر سے ملا دوں تاکہ تم یہ خیال نہ کرو کہ گزشتہ شب میں تمہارے پاس کسی عاجزی یا مجبوری کے تحت آیا تھا۔ ہم تم سے کہیں زیادہ قوت رکھتے ہیں، لیکن خوریزی بری چیز ہے۔ بلا وجہ لوگوں کی جانیں چلی جائیں اور ہم بے گناہ انسانوں کو جنگ میں جھونک دیں۔ میرا تمہارے پاس آنے کا مقصد یہی تھا کہ خون خرابہ نہ ہو۔ دونوں کے مابین گفتگو کا تبادلہ ہوا جو طولانی ہے۔ آخر کار بڑی عزت و احترام کے ساتھ سکندر اور اس کے وزراء کو پیادہ کیا گیا۔ دونوں طرف کے وزراء جمع ہوئے۔ سکندر اعظم کے تمام لشکر
کو شاہی کھانا کھلایا گیا اور سکندر اعظم کو ایک خاص مقام پر خصوصی اہمیت کے ساتھ علیحدہ دسترخوان پر بیٹھایا گیا۔ سکندر اور چینی بادشاہ نے تنہا کھانا تناول کیا۔ سکندر نے سرپوش سے ڈھکی تھال دیکھی جو چمکدار ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسرا تھال تمام زمرد کا تھا، جبکہ اور کئی تھال جواہرات سے بھرے ہوئے تھے جسے سکندر نے ابھی تک نہ دیکھا تھا۔ سکندر کے آگے لا کر بادشاہ چین نے کہا، لیجئے تناول فرمائیں۔ سکندر نے کہا، یہ تو میری خوراک نہیں ہے۔ کہا، عجیب بات ہے، بس تم کیا کھاتے ہو؟ کہا، بھائی سالن، روٹی، چاول، گوشت اور کیا؟ چینی بادشاہ نے کہا، معاف کیجیے گا، میرا خیال تھا کہ نایاب جواہرات آپ کی غذا ہوں گے۔ وہ شخص جس کی غذا روٹی سالن ہو، وہ یونان اور روم کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد چین کی طرف آئے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سکندر اعظم ایک دانش مند انسان تھا۔ وہ ہمیشہ عالموں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن بعض اوقات ایسی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں جو بڑے سے بڑے دانش مند کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ عقلی شعور رکھنے کے باوجود یہ سب کچھ صرف پیٹ کی خاطر ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، پیٹ میں کتنا چلا جائے گا؟ حرص و طمع کا یہ عالم ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، غیروں کے حقوق کی پامالی، یہ سب الٹ پھیر کر اس کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر آئے گی؟ مال و دولت کی خاطر اس قدر کوشش تمہارے دل کو سخت کر دے گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے فرزند، اپنے دل کو وعظ و نصیحت سے زندہ رکھو، کہیں نوبت یہاں تک نہ پہنچ جائے کہ تمہارے آئینہ دل کو صاف نہ کیا جا سکے، تمہاری بیماری کا علاج ممکن نہ ہو، دل اس قدر سخت ہو جائے کہ اصلاح کی گنجائش ہی نہ رہے۔ بھیڑیا ایک ایک کر کے گلے سے بھیڑ اٹھا لے جاتا ہے، اس کے باوجود ان بھیڑیوں کو ذرا دیکھو کس طرح بغیر کسی سرامسمگی کے اپنا چارہ چرنے میں مگن ہے۔ ایسے حیوان نہ بن جاؤ کہ علاج ہی نہ ہو سکے، تمہارے دوست کا انتقال ہو جائے اور تمہیں تشویشی نہ ہو۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی موت کو یاد کرو، ایک روز تمہیں بھی اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس وقت آیا کوئی ہوگا جو میری تلقین پڑھے اور توحید و عقائد حقہ کو بیان کرے، خدا کی یاد مجھے دلائے۔ دلوں کے روحانی معالج مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی ایک بار پھر درخواست کروں گا۔ اے میرے عزیز دوستو، تمہارے درد اور اس کا علاج بتاتا چلوں۔ تمہارا درد تمہارے گناہ ہیں اور تمہاری دوا خدا کے حضور بخشش کی طلب ہے۔ آپ کا درد آپ کے گناہ ہے، خواہشات نفسانی اور بے راہروی ہے، ان کا علاج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی طلب ہے۔ اپنے زنگ آلود دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس مبارک مہینہ رمضان میں خدا کی بارگاہ میں العفو العفو کہنے کی ضرورت ہے۔